اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قمر آیت نمبر 48۔ یوم یسحبون فی ناری علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ ترجمہ: جس دن وہ آگ میں اپنے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا کہ دوزخ کا چھونا چکھو۔ تفسیر: اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لہٰذا وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا۔ اس سے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا۔ اسے بھی اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہٰذا وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور حتیٰ کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 49 اور 50۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے جیسے پلک جھپکنا۔ تفسیر: ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز حکمت کے تقاضے کے مطابق ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ شان نزول: یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں اور نئے واقعات کو ستاروں وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تقدیر کے منکر لوگوں کے بارے میں دو احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں مجوسی ہوتے تھے، اور اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اور جو ان میں سے بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرنا، وہ دجال کے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اور اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام نہ کرنا۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لائے اور تقدیر کے بدلے میں بحث نہ کرے، یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اس سے پہنچنے والی نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو اتنا جلال آیا کہ آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو گیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا اسی بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں نہ جھگڑو۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جیسی عظیم ہستیوں کو تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں اس سے بدرجہ اولا باز رہنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وہ ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم فرمانے کے ساتھ ہی اتنی دیر میں ہو جاتی ہے جتنی دیر میں تم میں سے کسی کو پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ آیت نمبر 51، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تفسیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار قریش سے فرمایا، اے کفار قریش، بے شک ہم نے پہلی امتوں میں سے بہت سے کفار کے گروہ ہلاک کر دیے، وہ بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے اور رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے انجام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے؟ آیت نمبر 52، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ ترجمہ، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ تفسیر، مزید ارشاد فرمایا کہ اے کفار قریش، پہلی امتوں میں سے تم جیسے کفار نے جو کچھ کیا وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے جنہیں ان پر مقرر فرشتوں نے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے کہ بندوں کے تمام افعال اعمال لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی ہلاکت تو ان کا وہ عذاب ہے جو ان پر دنیا میں آیا، اور ان کا اخروی عذاب ابھی آئے گا جو کہ ان کے ان اعمال کے بدلے میں تیار کیا جائے گا جو ان کے اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 53، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ ترجمہ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر، یعنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال اپنی تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ ان کے تمام اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اپنے صحیفوں میں اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر شخص ان اعمال ناموں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس نازک ترین مرحلے کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کے اندر، ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے اور اس میں جو لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچے اور جو گناہ سرزد ہو چکے ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جسے یہ معلوم ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ان سے لازمی توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 54 اور 55، ان المتقین فی جنات والنہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ترجمہ، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔
تفسیر: پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت میں متقی لوگوں کی جزا بیان کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر اور گناہوں سے بچے رہے وہ ایسے عظیم الشان باغوں میں ہوں گے جن میں موجود نعمتوں اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی چیزوں کے اوصاف بیان سے باہر ہیں۔ اسی طرح ان کے باغوں اور گھروں میں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ کے مقرب ہوں گے۔ جو باغ اور نہریں متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئیں ان کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والے کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔